السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اردو گائیڈ لائن میں آپ تمام لوگوں کا استقبال ہے۔ میں محمد وسیم اختر حنفی آج ہم لے کر حاضر ہوئے ہیں گرامر اردو قواعد۔ آج ہم لوگ اردو قواعد کو پڑھیں گے۔ اردو قواعد بھی امتحان کے اندر آتا ہے، اس لیے جہاں ہمیں اپنے کتاب کی تیاری کرنی ہے وہیں ہمیں اردو قواعد کی بھی تیاری کرنی ہے۔ اور اردو قواعد کلاس 10 کے اندر بھی کام آتا ہے اور کلاس 12 کے اندر بھی کام آتا ہے، اس لیے دونوں کلاس والے سے پڑھیں اور مکمل طور پر اردو قواعد کی بھی تیاری کریں۔ آئیے اس کی شروعات کرتے ہیں۔ آج جو ہم پڑھیں گے وہ پڑھیں گے سابقہ اور لاحقہ کسے کہتے ہیں۔ کیا پڑھیں گے؟ سابقہ اور لاحقہ کسے کہتے ہیں۔ سب سے پہلے سابقہ کی تعریف کی جائے گی اور پھر اس کے مثال پیش کیے جائیں گے۔ دیکھیں بہت ہی آسان لفظوں کے ساتھ تعریف کی گئی ہے۔ سابقہ کی تعریف: جو حرف یا لفظ کسی کلمے کے شروع میں آ کر اس کا حصہ بن جائے۔ جو حرف یا لفظ کسی کلمے کے شروع میں آ کر ابتدا میں آ کر اس کا حصہ بن جائے تو اس حرف یا لفظ کو سابقہ کہتے ہیں۔ تو اس حرف یا لفظ کو کیا کہتے ہیں؟ سابقہ۔ اب دیکھیں تعریف کو مثال کے اندر فٹ کریں۔ جو حرف یا لفظ یعنی جو حرف سابقہ کسی کلمہ کے شروع میں آ کر اس کا حصہ بن جائے تو اس حرف یا لفظ کو کیا کہیں گے؟ سابقہ کہیں گے۔ جیسے بے ایمان۔ بے ایمان میں دیکھیں بے جو ہے یہ حرف سابقہ ہے اور ایمان ایک کلمہ ہے، اس کلمہ سے پہلے آ کر حرف سابقہ بے کلمہ کا کیا بن گیا؟ حصہ بن گیا ہے، اس کا جزو بن گیا ہے۔ لا حاصل۔ لا حاصل میں دیکھیں لا یہ حرف سابقہ ہے اور حاصل ایک کلمہ ہے۔ کلمہ کے شروع میں حرف سابقہ آ کر اس کا حصہ بن گیا۔ کس کا؟ کلمہ کا حصہ بن گیا، اس لیے اس کو کیا بولیں گے؟ حرف سابقہ۔ اسی طریقے سے بدنام، باخبر، بے وفا، ان گنت وغیرہ، ان تمام میں دیکھیں بد یہ حرف سابقہ ہے، باخبر میں با حرف سابقہ ہے، بے وفا میں بے حرف سابقہ ہے اور ان گنت میں ان حرف سابقہ ہے۔ اب دیکھیں لاحقہ کی تعریف۔ لاحقہ کی تعریف: جو حرف یا لفظ کسی کلمہ کے آخر میں آ کر اس کا حصہ بن جائے تو اس حرف یا لفظ کو لاحقہ کہتے ہیں۔ جو حرف یعنی جو حرف لاحقہ یا لفظ کسی کلمہ کے آخر میں آ کر اس کا حصہ بن جائے تو اس حرف یا لفظ کو لاحقہ کہتے ہیں۔ جیسے عقل مند۔ عقل مند میں عقل جو ہے یہ کلمہ ہے اور من جو ہے یہ حرف لاحقہ ہے۔ کلمے کے بعد حرف لاحقہ آ کر کلمے کا حصہ بن گیا جس کی وجہ سے اس کو کیا بولا جائے گا؟ حرف لاحقہ۔ دربان۔ دربان میں جو در ہے وہ کلمہ ہے اور بان جو ہے وہ حرف لاحقہ ہے۔ کلمہ کے اخیر میں حرف لاحقہ آ گیا جس کی وجہ سے اب دربان کو حرف لاحقہ بولا جائے گا۔ سخن گو۔ سخن گو میں سخن جو ہے وہ کلمہ ہے اور گو حرف لاحقہ ہے۔ کلمہ کے اخیر میں حرف لاحقہ آ کر کلمہ کا حصہ بن گیا جس کی وجہ سے سخن گو کو حرف لاحقہ بولا جائے گا۔ خدمت گار میں خدمت یہ کلمہ ہے اور گار جو ہے وہ حرف لاحقہ ہے۔ کلمہ کے بعد حرف لاحقہ آ کر کلمہ کا حصہ بن گیا جس کی وجہ سے اس کو کیا بولا جائے گا؟ حرف لاحقہ بولا جائے گا۔ وفادار۔ وفادار میں جو وفا ہے یہ ایک کلمہ ہے اور دار جو ہے وہ حرف لاحقہ ہے۔ کلمہ کے اخیر میں حرف لاحقہ آ کر کلمہ کا حصہ بن گیا جس کی وجہ سے اب اس کو حرف لاحقہ بولا جائے گا۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری مثالیں ہیں، آپ تعریف یاد کریں اور مثال کے ذریعے سمجھ لیں گے تو انشاءاللہ جہاں کہیں بھی جیسا لفظ آئے گا حرف سابقہ اور لاحقہ کا بآسانی آپ اس کو پہچان بھی سکیں گے اور آپ کو حل کرنے میں آسانی بھی ہوگی۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آتی ہے تو آپ اسے لائک بھی کریں اور جو لوگ ہمارے چینل پر نئے ہیں وہ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے درمیان اسے خوب شیئر بھی کریں
تاکہ آپ کی بھی تیاری ہو جائے اور آپ کے دوستوں کی بھی مکمل تیاری ہو جائے۔